الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان متفق علیہ۔ محترم ناظرین کرام، ماہ رمضان اور روزے کو اللہ تعالیٰ نے جو فضائل اور خصوصیات عطا کیے ہیں، اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے وہ بیان کروں گا۔ ماہ رمضان کے روزے اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ دین حنیف کے جو 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی میں نے ابھی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا مفہوم یہی ہے۔ اور روزے کی دوسری فضیلت، یہ تو پہلی فضیلت ہے نا ماہ رمضان کے روزے کی کہ وہ اسلام کا رکن ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ۔ جو ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھے گا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ دوسری فضیلت ہے روزے کی۔ روزے کی تیسری فضیلت، صحیح حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاف الحسنۃ وعشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ عز وجل الا الصوم فانه لی وانا اجزی به یدع شہوته وطعامه من اجلی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا ہر عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے ہے، اور اللہ فرماتے ہیں میں اس کی جزا دوں گا۔ یہ روزے کی تیسری خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی اس کا یہ نہیں کہ یہ 700 گنا تک بڑھایا جائے گا، روزے کا ثواب، ریوارڈ، اجر اور بدلہ کس قدر ہوگا یہ اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے کیونکہ میرا بندہ میرے لیے کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ چوتھی فضیلت روزے کی یہ ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، یہ بندے کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ 5ویں فضیلت ماہ رمضان کی یہ ہے کہ اس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کو سب سے زیادہ فضیلت والے فرشتے جبریل علیہ السلام لے کر آئے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ سورہ تکویر میں بھی آتا ہے مطاع ثم امین، یہ جبریل علیہ السلام کے اوصاف ہیں۔ تو ماہ رمضان کی 5ویں فضیلت یہ ہے کہ اس میں قرآن کریم اتارا گیا، اور سب سے کائنات کی اللہ کے بعد سب سے افضل ہستی پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتارا گیا۔ تو یہ ماہ رمضان کا اعزاز ہے۔ چھٹا اعزاز، چھٹی خوبی یا چھٹی فضیلت روزے کی یہ ہے کہ یہ روزہ دار کے لیے قیامت والے دن سفارش کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ روزہ اور قرآن قیامت والے دن بندے کے لیے دونوں ہی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے میرے رب میں نے اس کو کھانے پینے سے روکا، دن کے وقت یہ کھاتا پیتا نہیں تھا، لہٰذا اس کے حق میں، روزہ دار کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ یا اللہ میں اس کو رات کو سونے سے روکتا تھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دونوں کی شفاعت جو ہے وہ قبول کر لی جائے گی۔ تو یہ چھٹا اعزاز اور چھٹی خصوصیت ہے روزے کی۔ 7ویں خوبی اور 7ویں فضیلت روزے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس میں سے صرف اور صرف روزہ دار داخل ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی بھی بندہ اس دروازے میں سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ 8ویں فضیلت یہ ہے کہ روزہ انسان کو جو ہے وہ گناہوں سے روکتا ہے۔ آپ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، یہ انسان کو بے حیائی، برائی اور چیزوں سے روکتا ہے۔ روزے کی 9ویں فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ
روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ قدر رکھتی ہے۔ روزے کی 10ویں فضیلت، اس میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اس وقت اس کو خوشی ملتی ہے، اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملے گا، اس کی توقع، اس کی امید سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا کریں گے، تو پھر جو ہے روزہ دار جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوگا، اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی۔ روزے کی 11ویں خصوصیت اور خوبی یہ ہے کہ روزہ دار کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185-86 غور کریں نا، 185 میں روزہ کے مسائل ہیں۔ روزے کے مسائل بیان کرنے کے بعد پھر ساتھ ہی دعا کا بیان ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، یہ جو کہ میرے بندے مجھ سے، اے اللہ کے نبی آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان کو کہہ دو میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں۔ تو یہ جو دعا کا بیان ہے روزے کے فی الفور بعد ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ روزے اور دعا کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے کہ روزے کی حالت میں دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے۔ آپ نے فرمایا ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد، بے شک افطاری کے وقت روزے دار کی دعا ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو مسترد نہیں ہوتی، جس کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ محترم ناظرین کرام، یہ چند وہ فضائل ہیں جو ماہ رمضان اور روزہ کو حاصل ہیں، جو میں نے آپ کو بیان کیے، آپ کے سامنے بیان کیے۔ ایک اور صحیح حدیث ہے جس میں ایک حدیث میں کئی فضائل پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان اور روزہ کے بیان فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک دروازہ بھی اللہ کی جنت کا، رحمت کا بند نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک ندا کرنے والا ندا کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے بھلائی کی تلاش میں رہنے والے آگے بڑھ جا، بھلائی زیادہ کرنے کا وقت آ چکا ہے، اور اے برائی میں مگن رہنے والے اب تو باز آ جا۔ ہر سال ماہ رمضان کی پہلی رات کو فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے، ہم نہیں سنتے لیکن ہمارا ایمان ہے، چونکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ بات نکلی ہے، زبان نبوت سے یہ بات نکلی ہے، اس زبان سے یہ بات نکلی ہے کہ گفتہ اللہ بود اگرچہ از حلقوم عبداللہ شبد، جس کے بارے میں سورہ نجم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک وہ زبان ہے کہ سوائے حق کے اور کچھ اس میں سے نہیں نکلتا۔ عبداللہ بن عمر کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو کچھ میرے منہ سے نکلتا ہے لکھتا جا، کیونکہ اس سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ تو اس زبان نبوت نے کہا ہے کہ رمضان کی پہلی رات کو فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے بھلائی کو تلاش کرنے والے بھلائی کی تلاش میں اور آگے بڑھ جا، اور اے برائی میں مگر رہنے والے برائی سے باز آ جا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کی پہلی رات کو اعلان ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ اعلان ہوتا ہے، کبھی ہم نے نہیں سنا۔ تو بڑی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری عقل میں نہیں سماتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں آگے ہم مان لیتے ہیں شہید زندہ ہے، ہمارا ایمان ہے، خواہ اس کی زندگی ہماری عقل میں نہیں آتی۔ تو بڑی چیزیں ایسی ہیں۔ اسی طرح آسمان دنیا میں اللہ تعالیٰ ہر رات کو آ کے اعلان کرتے ہیں، وہ کبھی ہم نے نہیں سنا، فرشتہ اعلان کرتا ہے نا، کبھی ہم نے نہیں سنا۔ حدیث میں آتا ہے نا اعلان ہوتا ہے ہر رات کو، تو وہ کبھی ہم نے نہیں سنا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ یہ اعلان ہوتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں جو مغیبات سے تعلق رکھتی ہیں ہم ان کو مان لیتے ہیں۔ ایسے ہی ہم جب قبرستان میں جاتے ہیں ہم ان کو السلام علیکم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آگے اللہ تعالیٰ جیسے ان تک پہنچا دیتے ہیں مردوں تک، یا وہاں پر جو شہداء ہیں وہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو دیکھیں نا، تو یہ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق غیب سے ہے، جو ہماری عقل میں نہیں آ سکتی۔ اسی طرح اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ
وذالک کل لیلۃ، اور اللہ تعالیٰ آگ سے لوگوں کو ہر رات آزاد کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 3 دفعہ پیش ہوئے، اور تینوں ہی غزوات کے مواقع تھے۔ یہی گزارش کرتے تھے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھ کو شہادت عطا فرمائے۔ آپ فرماتے تھے اللہ تجھے سلامت رکھے، مال غنیمت دے۔ پھر چوتھی دفعہ انہوں نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ کے نبی مجھے کچھ ایسا ہی عمل بتائیں جو بڑا عظیم ہو۔ آپ نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، روزہ رکھا کر کیونکہ روزے کی مثل کوئی نہیں ہے۔ یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ اس کا کوئی متبادل نہیں، اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ تو اس طرح راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد، اس حدیث کے بعد حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والے سارے روزہ رکھتے تھے، کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ اور اگر دن کے وقت ان کے گھر میں کوئی دھواں نظر آتا نا کہ کوئی کھانا وغیرہ پکا رہے ہیں، تو لوگوں کو یہ یقین ہو جاتا تھا کہ کوئی مہمان آیا ہے، وہ خود نہیں کھاتے، وہ خود روزے میں ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ فضائل اور مناقب ہیں جو صحیح احادیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے کہ ہم ماہ رمضان کے روزے رکھیں، قیام کریں۔ حالات ایسے ہیں کہ حکومت کی طرف سے جو ہے نا وہ احتیاطی تدابیر ہیں، گھروں میں ہم قیام فردن کر سکتے ہیں۔ صلاۃ تراویح یہ ایک اس طرح کی عبادت ہے کہ اس کے لیے جماعت ضروری نہیں ہے، تو ہم گھروں میں بھی فردن عبادت کر سکتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب